میری بڑی بہن کی طبیعت خراب تھی تو میں اس کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے چلی گئی۔ میرا بہنوئی ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک رات موقع پا کر وہ میرے کمرے میں آیا اور آ کر میرے ساتھ۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ بچپن سے ہی میرے ماں باپ نے مجھے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میری بہن کے سسرال والے کافی امیر تھے اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کافی کھاتا پیتا گھرانہ تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گھر میں گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر بھی تھے کام وغیرہ کرنے کے لیے جو رکھے ہوئے تھے۔ میری بہن سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، جو کہ نوکر رکھے ہوئے تھے ان سے زمینوں کا کام وغیرہ کرواتا تھا اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ دکھنے میں کافی خوبصورت اور کڑیل جوان تھے۔ جو بھی کوئی ان کو دیکھتا، ان کے روپے پیسے کی طرف دیکھتا، شان و شوکت کو دیکھتا تو کوئی بھی لڑکی ان سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے بہنوئی کے ٹھاٹ باٹ ایسے تھے جیسے وہ کسی ملک کے وزیر ہوں۔ میری بہن کی زندگی بڑی خوشی سے گزر رہی تھی، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بہن کی شادی کو 1 سال جب ہوا تھا تو اس کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا تھا تو اس کے پاس اس وقت کسی اپنے کا ہونا بہت ضروری تھا۔ میری ماں بہن کے پاس نہیں جا سکتی تھی اور بہن کو وہ بھیج نہیں رہے تھے کیونکہ ان کے اس طرح کا رواج نہیں تھا، تو مجبوری کے باعث میری ماں اور بہن نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں اور ان کی دیکھ ریکھ کر سکوں اور تاکہ ان کا وہ مشکل وقت آسانی سے گزر جائے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے وہاں جانے سے میرے اوپر ہی اور میری بہن کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ مجھے ابھی آئے ہوئے وہاں سے 3-4 دن ہی گزرے تھے۔ مجھے میرے بہنوئی کی نظر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے حبس بری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے بھی پہل تو یہ بات چھپائی، لیکن پھر میں نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے بھی مجھے سختی سے منع کر دیا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارے بہنوئی بہت اچھے انسان ہیں، وہ تمہیں اپنی بہن مانتے ہیں۔ میں بھی پاگل تھی، میں ان کی بات پر یقین کر لیا تھا اور ہر وقت اپنے بہنوئی سے ہنسی مذاق کرتی رہتی تھی، اور بہنوئی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں ہمیشہ ان کو بائی کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے تھے میں ایک ہی بات کہتے تھے کہ مجھے بھائی نہ کہا کرو، میں تم سے 1 آدھ سال ہی بڑا ہوں تو تم میرا نام ہی لے لیا کرو۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ میری بڑی بہن کے شوہر ہیں، ان کو میں نام سے کیسے بلا سکتی ہوں۔ خیر وہ ہمیشہ ایک ہی ضد کرتے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ بہنوئی کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی، میں وہ لیٹی ہوئی تھی اور آرام کر رہی تھی۔ وہ بالکل میرے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے دیکھنے لگے۔ جب میری آنکھ نیند سے کھلی تو میں ان کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ تو بہنوئی کہنے لگے کہ ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو تم ایک دم سے ڈر گئی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ دراصل میں خواب دیکھ رہی تھی، اسی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، اور وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئے تھے اور ہم ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کرنے لگے تھے۔ دراصل وہ میرے لیے ایک موٹا تازہ قسم کا شاورما لے کر آئے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے کہ اپنا منہ کھولو، میں تمہیں خود کھلاؤں گا۔ میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ نہیں، میں خود ہی پکڑ کر کھا لیتی ہوں، لیکن میرے بہنوئی ضد کرنے لگے کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، تمہارا منہ خراب ہو جائے گا، میں خود تمہیں کھلاتا ہوں، تم صرف اپنا منہ کھولو اور میں اندر ڈال دیتا ہوں۔ خیر ابھی بھائی مجھے شاورما کھلا ہی رہے تھے کہ اوپر سے میری بہن آ گئی۔ اس نے جب وہ منظر دیکھا وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور وہاں سے موڈ آف کر کے چلی گئی تھی۔ میرے بہنوئی کو اس بات کا بالکل بھی پریشانی نہیں تھی کہ ان کی بیوی ناراض ہو گئی ہے، بلکہ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر حویلی میں چلے گئے تھے اور پوری رات وہیں رہے تھے۔ میں پوری رات اپنی بہن کے پاس رہی تھی اور ان کو سارا کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میری ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ شاید اس حالت کو سمجھ چکی تھی کہ جس حالت میں ہم دونوں موجود تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کی ضد کر رہی تھی کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے ورنہ ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے امی نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جب تک آپ کا یہ کام پورا نہیں ہو جاتا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ خیر میں وہیں پر رہنے لگی۔ 2-4 دن کے بعد میرے بہنوئی رات کو پھر میرے کمرے میں آئے اور آ کر مجھ سے عجیب سی باتیں کرنے لگے اور اپنی پریشانیاں بتانے لگے کہ دیکھو
میں کتنا جوان قسم کا آدمی ہوں، اور میری بیوی چونکہ حاملہ ہے اور میں اپنی خواہش پوری نہیں کر پا رہا، تو میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا اور نہ ہی کہیں باہر منہ مارنا چاہتا ہوں، تو اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ میری مدد کر دو اور میری مشکل کو آسان کر دو۔ میں بھی بہنوئی کو اندر ہی اندر پسند کرتی تھی اور ان کے جسم کی دیوانی ہو چکی تھی۔ میں نے ایک آئی فون کے بدلے میں وہ ہمیں بھر لے اور اپنی بہنوئی کو خوش کر دیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے بہت سارے پیسے بھی دیے اور آئی فون بھی گفٹ کر دیا۔ میری بہن بڑی حیران ہوئی تھی کہ اتنی مہربانی کیسے؟ اسے کیا پتا تھا کہ میں ایک آئی فون کے بدلے اپنا سب کچھ اس کے شوہر کے حوالے کر چکی ہوں۔ اور اس کے بعد میری بہن کی ڈیلیوری ہو گئی۔ رات کے وقت بہن اپنے بچے کو ساتھ لے کر سوتی تھی اور میں اپنے کمرے میں الگ سو جایا کرتی تھی، اور میرے بہنوئی ٹائم نکال کر آ جایا کرتے تھے اور ہم دونوں پوری رات انجوائے کرتے تھے، اور صبح میں اپنی بہن کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں ان کے پیٹھ پیچھے ان کے شوہر کے ساتھ ہی ایسے گل کھلا رہی ہوں۔ تو دوستو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رشتے پاک ہوتے ہیں اور ان کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے۔